إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ آیت نمبر 87 یا ایہا الذین آمنوا اے اہل ایمان لا تحرموا نہ تم حرام ٹھہراؤ طیباتی پاکیزہ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو حلال کی اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو وکلو اور کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے الذی وہ ذات انتم بھی مؤمنون جس پر تم ایمان لاتے ہو جس کو تم مانتے ہو جس رب کو جس اللہ پر ایمان لاتے ہو اس کا تقوی اختیار کرو لا یؤاخذکم اللہ لا نہیں یؤاخذ مواخذہ کرتا کم تمہارا اللہ باللغو لغو بات پر بیہودہ بات پر فی ایمانکم تمہاری قسموں میں سے بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے وہ پکڑ کرتا ہے تمہاری بما اس پر جو عقدتم الایمان جو قسم تم نے مضبوط باندھی یعنی پختہ عہد پختہ قسم اٹھائی یعنی دل کے ارادے سے کھائی گئی قسم پر حساب ہوگا فکفارتہ تو کفارہ اس کا یعنی قسم کا کفارہ اطعام کھانا کھلانا ہے عشرۃ مساکین 10 مسکینوں کو 10 محتاج لوگوں کو من اوسطی اوسط درجے کا ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو او کسوتہم یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانا او یا تحریر رقبہ یا آزاد کرنا ایک گردن یعنی ایک غلام آزاد کرنا فمن لم یجد پھر جو کوئی نہ پائے یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلانے یا ان کو لباس پہنانے یا غلام آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس اسباب نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے فصیام ثلاثۃ ایام تو اس کے پاس ایک آپشن اور ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے ذالک کفارۃ یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب تم حلف اٹھا لو جب تم قسم اٹھا لو واحفظوا ایمانکم اور کفارہ دینے سے پہلے ہی اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی تمہیں اپنی قسم توڑنی ہی نہ پڑے کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم وضاحت سے بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر والمیسر بے شک خمر شراب میسر جوا والانصاب اور بت والازلام اور پان سے فیل یعنی یہ جو تیر ہوتے ہیں نا فال نکالنے والے ان کو ازلام بولتے ہیں رجس ناپاک عمل ہے من عمل شیطان شیطانی کاموں میں سے ہے فاجتنبوہ تو ان سے بچو کس سے شراب جوا بت پان سے ان سے بچو
लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान तो चाहता है, अय्युगिया बैनकुम, कि वो डाल दे तुम्हारे दरमियान, अल अदावता, दुश्मनी, वल बगदा और बुग़्ज़, फिल ख़म्रि वल मैसिर, शराब और जुए के मामले में। वयसुद्दकुम, और वो चाहता है कि वो तुम्हें रोक दे, अन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस सलात, और नमाज से। क्योंकि शराब और जुए के मामलात में डालकर शैतान हमें नमाज से और ज़िक्र इलाही से रोकना चाहता है। फ़हल अंतुम मुंतहून, फिर अब क्या तुम बाज़ आ जाओगे? व अतिउल्लाह, और अताअत करो अल्लाह की, व अतिउर रसूल, और रसूल की अताअत करो। वहज़रू, और बचते रहो, यानी इन गुनाह के शैतानी अमाल से बचने की कोशिश करते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम फिर जाओगे, यानी कहना नहीं मानोगे, फ़अलमू, तो जान रखो, अन्नमा, कि बेशक सिर्फ, अला रसूलिना, हमारे रसूल के ज़िम्मे, अल बलागुल मुबीन, सिर्फ पैगाम को वज़ाहत से खोलकर पहुँचा देना है। अल बलाग का मतलब है पहुँचा देना, मुबीन का मतलब है वाज़े करके, खोल कर, वज़ाहत से अल्लाह की बात को तुम तक पहुँचा देना नबी का ज़िम्मा था, उन्होंने अदा कर दिया। उसके बाद तुम मानते हो या मुँह फेरते हो, इस बात का ज़िम्मा नबी के ऊपर नहीं है। लैसा अलल लज़ीना आमनू, नहीं है अहले ईमान पर, हराम कोई चीज़ खा पी चुके हैं अहले ईमान, तो अब वो ईमान लाकर नेक अमाल करने लगे हैं, तो इनके ये गुज़िश्ता गुनाह अब इनको कोई नुकसान नहीं देंगे। अब इन पर पिछले गुनाहों का कोई वबाल नहीं होगा, जो कुछ वो खा चुके। इज़ा, जब, मत्तक़ौ, जब उन्होंने परहेज़ किया, यानी जब उन्होंने खुद को इन हराम चीज़ों से बचा लिया, तो फिर अब पिछले गुनाह इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। व आमनू, और ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। सुम्मा तक़व्वा, फिर वो डरे, फिर उन्होंने अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार किया, व आमनू, और फिर वो ईमान लाए। सुम्मा तक़व्वा, और फिर वो अल्लाह से डरते रहे। व अहसनू, और उन्होंने नेककारी, एहसान का रवैया इख्तियार किया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान के दर्जे पे अमाल करने वालों का दोस्त है। अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। आज के लेसन में हम कुछ हलाल और कुछ हराम चीज़ों के बारे में मज़ीद तफ़सीलात पढ़ेंगे। आयत नंबर 87, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, तो तुम उन पाकीज़ा चीज़ों को क्यों हराम ठहराते हो? ना हराम ठहराओ उन पाक और हलाल चीज़ों को, जिसको अल्लाह ने हलाल किया, उसको तुम हराम नहीं कर सकते। वला तअतदू, और ना ही हद से आगे तजावुज़ करो, यानी हलाल में भी हद से तजावुज़ ना करो। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ हराम चीज़ों से बचना ज़रूरी है, वहीं पर हलाल चीज़ों से बचना गलत है। यानी अल्लाह ताला ने जो हलाल और हराम के तरीके हमें बताए, ये चीज़ें हमें बताई। अगर हराम को इस्तेमाल करना गलत है, तो हलाल को खुद पर हराम कर लेना और उसको इस्तेमाल ना करना भी गलत है। यहाँ उस गलती से रोका जा रहा है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की, उनको अपने नफ्स पर खुद से हराम ना कर लो, उसको हराम नहीं ठहरा सकते। अब ये शरई नुक्ता नज़र से तमाम चीज़ें इंसान के लिए मुबाह और हलाल हैं, सिवाय उन चीज़ों के जिनकी हुर्मत शरीयत ने कुरान और सुन्नत में खुद वाज़े कर दी। यानी जब तक कोई दलील हमें किसी चीज़ के हराम होने की ना मिले, तब तक वो चीज़ हलाल है। तो हलाल चीज़ों से फ़ायदा उठाने के
اصول بتائے گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا اصول کہ جو چیز حلال ہے، جائز ہے، اس کو خود اپنے اوپر حرام نہ کر لو، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اور لا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو، کیونکہ یہ بھی حد سے گزرنا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو استعمال کیا جائے، تو یہ بھی حد سے گزرنا ہے کہ حلال چیزوں کو خود پر خود ہی حرام کر لیا جائے۔ تو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو۔ جیسے دیکھیے صوفی قسم کے لوگ وہ نکاح سے عملاً پرہیز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح سے جو ذمہ داری انسان پر آتی ہے وہ عبادت الہی میں آڑے آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں تو آڑے نہیں آئیں۔ یہ اپنے آپ کو زیادہ عبادت گزار سمجھتے ہیں اور نبی کی سنت سے منہ پھیرتے ہیں، تو یہ دراصل کوئی دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، یہ حد سے گزرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ عیسائیوں میں موجود تھے، مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ رجحان صحابہ کرام میں بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ عبادت کا ذوق اور شوق ان کے اندر اتنا بڑھنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑنے کی بجائے آرام سے عبادت کی طرف دھیان لگائیں۔ تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا۔ کسی ایک صحابی نے کہا میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، یعنی سوؤں گا نہیں، جس سے اپنے جسم کے، بیوی کے، مہمانوں کے سب حقوق تلف ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ دن کا روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سخت تنبیہ کی، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے نکاح کیے ہیں، ایک نہیں کئی نکاح کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے۔ اور پھر فرمایا من رغب عن سنتی، جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک خود ساختہ تقوی کا ایسا معیار بنا لینا کہ حلال کردہ چیزوں سے بھی بچ جائیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس سے ہم زیادہ نیک ہو جائیں گے، تو یہ غلط خیال ہے۔ نیکی اتنی ہی نیکی ہے جتنی شریعت نے بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ان کو خود پر حرام کر لینا، یہ بھی شریعت میں زیادتی ہے، یہ بھی حد سے گزر جانا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اچھا دوسری صورت یہ ہے حد سے گزر جانے کی کہ بعض لوگ بہت کم کھاتے ہیں، جان بوجھ کر ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں کھاتے ہیں، جتنی ان کی جسمانی ضرورت ہے اس سے کم کھاتے ہیں۔ یہ بھی دراصل ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت متقی ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زیادہ کھانا یہ تو منع کیا گیا نا، لیکن جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی بھوک ہے، اتنا تو آپ کو کھانا چاہیے۔ یعنی جتنی آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی کم کھائے یا بہت ہی کم کھائے، یا مرغوب چیزوں سے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ بالکل ہی نہ کھائے، تاکہ اپنے نفس پر ایسا ایک کنٹرول کرے کہ بس یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں صوفیانہ قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ جسم کو جس قدر کمزور بنا دیا جائے اسی قدر ہماری روح مضبوط ہوتی ہے۔ رہبانیت کا نظریہ بھی سنت کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اب حد سے بڑھنے کی ایک اور صورت ہے، وہ یہ کہ بہت زیادہ کھا لیا جائے، جس میں ہم شکار ہوتے ہیں کہ یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں۔ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی حد سے گزر جانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ بھی اس حد سے گزر جاتے ہیں، یعنی کسی حد پر قائم نہیں رہتے، بہت زیادہ کھانا پینا اور ہر وقت کا بھی
تو یہ اللہ کی یاد سے غافل تو رہتے ہی ہیں، لیکن جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں ان کو۔ اور آپ دیکھیں لا تعددوا، حد سے نہ گزرو، تو حد سے تجاوز کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ چیز تو حلال ہے مگر انسان کمائی کے ذریعے سے حرام بنا لے، جیسے چوری، ڈکیتی، غصب، خیانت، سود، دیگر ناجائز جتنے بھی ذرائع آمدنی ہیں ان سے حاصل کردہ مال، اس سے آپ کوئی بھی جائز اور حلال چیز خریدیں گے وہ آپ کے لیے حرام ہو، تو یہ بھی حد سے گزر جانے والی بات ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی نہ حد سے زیادہ کھانا پینا، نہ حد سے کم کھانا، حد یہ کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ضرور کھائیں، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں خوش دلی سے کھائیں، چیزوں میں جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ ضرور شوق سے کھائیں اور کبھی کبھار تو ضرور کھائیں، لیکن ہر وقت پسندیدہ کھانوں کے چکر میں پڑ کر اپنی عبادت سے، اپنے معاملات سے، حقوق العباد سے محروم ہو جانا یہ بھی حد سے گزر جانا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اور رزق تمہیں عطا کیا اسے کھاؤ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں ہو تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اس آیت میں دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ کا ایک لاڈ اور ایک پیار، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور حلال چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بنائی ہیں۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی ایمان لائیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگلی آیات جن میں قسموں کے بارے میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری محمل قسم کی قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، یعنی لغو، بے مقصد، بلا وجہ کی کھائی ہوئی قسم، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسمیں تم سچے دل کے ارادے سے کھاتے ہیں ان پر ضرور مواخذہ ہوگا، ان پر پکڑ ہوگی۔ لغو یا محمل قسم کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر نیت سے نہیں کہہ دیتا بلکہ ویسے ہی، جیسے لا واللہ، بلا واللہ۔ اب ہمارے ہاں جو لاہور کے لوگ ہیں نا وہ ہر بات پر ایک جملہ بولتے ہیں، قسمیں میں نے یہ کام نہیں کی، وہ جو قسمیں ہیں نا وہ کیا ہے؟ وہ بات بات پہ جو قسم کھانا ہے، اور عرب لوگ واللہ بات بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، تو یہ ان کا تکیہ کلام ہے۔ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد ابوبکر صدیق کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی، اس وقت کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں کہ اس کے خلاف کوئی اچھا کام سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسموں کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھانا تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور ہم دیکھتے ہیں ہندی فلموں میں ماں قسم، باپ قسم، تیرے سر کی قسم، فلاں بت کی قسم، یہ سارے کام شرک ہے۔ آج ہمیں بہت پوائنٹ کی بات ملی، تو ہمیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جن میں شریعت نے شرک جیسا کام قرار دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، نہ شریکوں کی، اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو، یعنی جھوٹی قسم تو بالکل نہیں کھانی، اور اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا یہ تو اس سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جسے بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کی کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے
تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ میں جیسے کوئی بھی بات کی قسم کھائے اس کے بعد انشاءاللہ بول دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا ضرور کروں گا، قسم کھا لی۔ لیکن انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوگا کہ اب اگر وہ کام وہ نہیں کر سکا تو پھر اس کو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قسم میں قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس نے قسم اٹھائی ہے وہ کس بات پر، کس نیت سے، کس ارادے سے قسم کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ یہ راستہ اس لیے دکھایا گیا ہے، مثلاً کہ کوئی کسی قسم کھا لیتا ہے کہ میں آج کے بعد فلاں کی مدد نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ برا سلوک کیا، لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے تو اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ قسم کا کفارہ دے کر قسم سے باہر نکل آئیں اور وہ کام کریں جس کو نہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے اہل عیال کے کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک کا بندوبست کرنا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کر وضاحت سے بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب آپ دیکھیں 10 مساکین کو، 10 محتاج لوگوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا درمیانے درجے کا، یا 10 مساکین کو پوشاک مہیا کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ 10 مساکین کو بلا کر انہیں اکٹھا بٹھا کر کھانا ہی کھلا دیا جائے، اس کھانے کی قیمت لگا کر یہ رقم 10 مساکین کو یا کسی ایک کو یا 2-3 مساکین کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو ایک مسکین ہے وہ 10 دن میں یعنی وہ 10 دفعہ وہ کھانا کھا لے گا، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لباس کے بارے میں بھی ہے کہ آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ روزوں کے متعلق بظاہر اس آیت میں کوئی پابندی نہیں کہ روزے ایک ساتھ اکٹھے ہی رکھے جائیں، الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو یعنی ایسے شیطانی کاموں سے؟ تو یہ شراب کے بارے میں آخری اور قطعی حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان
واضح فرما دو۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اوپر کی آیت پڑھی گئی۔ پھر حضرت عمر نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما دو۔ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ حضرت عمر کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی، آپ نے پھر دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان یعنی واضح بیان، ایسا واضح بیان نازل فرما کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی منتہون تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے یعنی چھوڑ دو گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت نظر آ رہی ہے کہ شراب جوئے جیسی جو چیزیں انسان کی عادت بن جاتی ہیں یا شاید اس کی ضرورت بن جاتی ہیں، ان سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر سختی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا گیا، یہاں شفقت اور محبت سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اتنے گھنونے شیطانی عمل سے، اتنے گندے عمل سے، اتنے نقصان دہ عمل سے تم خود کو بچانا چاہتے ہو؟ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ پوچھ رہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں دوبارہ کرو گے، دیکھو ذرا فلاں کام کیا تمہیں کتنا نقصان ہوا ہے نا، تو اس کے اس نقصانات اس کو بتا کے کہتے ہیں آپ دوبارہ کرو گے؟ میرا اچھا بیٹا نہیں، اب نہیں دوبارہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فحل بظاہر الفاظ ہیں سوالیہ کہ کیا تم باز آ جاؤ گے، تو یہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ اتنے سارے نقصانات میں نے آپ کو بتا دیے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے، تو اب تو آپ کو باز آ جانا چاہیے نا، اب تو غلط بات ہے نا، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ کون سے؟ خمر وہ چیز، عربی میں خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں یہ جو ہم دوپٹہ اوڑھتے ہیں نا، لباس کے اوپر جو چادر اوڑھتے ہیں اس کو خمر کہتے ہیں، اس کو خمار کہتے ہیں۔ خمار کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے سر کو، آپ کے کانوں کو، گردن کو، آپ کے سینے کو کور کر لے، کیونکہ لباس جو آپ نے پہنا ہے نا وہ آپ نے گردن سے نیچے تک پہنا ہوا ہے، کندھوں پہ پہنا ہوا ہے نا، تو عورت کا سر، کان، چہرہ، گردن، یہ ساری جگہ، یہ سارا ایریا ننگا ہوتا ہے، اور خمار اس کے اوپر یعنی آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے یا جو آپ نے میکسی پہنی ہوئی ہے یا جو لباس بھی آپ نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر سے آپ کو ایک اور کپڑا پہننا ہے جس کو عربی میں خمار یا ہم جس کو دوپٹہ یا چادر کہتے ہیں، اور یہ خمار گھر کے اندر لی جاتی ہے۔ گھر کے محرم مردوں سے بھی اپنے آپ کو آپ نے سر اور سینے کو اور گردن کو، کانوں کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو خمر وہ چیز، کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز جس سے نشہ، ایسا نشہ آ جائے جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے، آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، یعنی ان کو شراب پلا رہا تھا۔ ان دنوں شراب گندی کھجوروں کی بنائی جاتی تھی۔ میں، ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیب بن بیدہ، اپنے چچا اور کسی دوسرے صحابہ کرام کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا۔ میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو۔ باہر نکلا تو دیکھا ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ سن لو شراب حرام ہو گئی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو، شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کا ایک بٹا لے کر، یہ جو سل کے اوپر ایک پتھر ہوتا ہے نا جس سے چیزیں پیسی جاتی ہیں، بٹے کو یعنی اس پتھر کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی، یعنی سب نے اپنی شراب ضائع کر دی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی نہ پھر کبھی شراب پی۔ تو یہ تھے صحابہ کرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، لوگوں شراب حرام ہوئی۔ شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر ہے، یعنی جس چیز کو بھی کھانے پینے کے بعد آپ کی عقل سلامت نہ رہے
آپ بہک جائیں، آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا بول رہے ہو، وہ چیز حرام ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں یعنی تازہ انگور سٹاک کر کے رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کرے تو وہ جان بوجھ کر آگ میں گھس گیا۔ اللہ نے جو پھل یا جو اناج حلال پیدا کیے، آپ اس کو گندا کر کے حرام بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ان کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیسے دے گی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن، آپ نے ان برتنوں کا نام لیا جس میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی، کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں، یعنی انہیں توڑ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، آپ نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا۔ اسی طرح ہم نے فرمایا جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا گیا اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سود سے متعلق سورہ البقرہ کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترمذی کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، شراب نچوڑنے والا، اس کو جو نچڑوائے، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی، ان سب پر ہر لعنت ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے نا انگلینڈ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی بکالے یا مارکیٹس یا جمعہ ٹائپ جگہ ہوتی ہیں نا تو وہاں پر شراب لازمی بک رہی ہوتی ہے۔ تو میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹے اگر آپ لوگوں کو کوئی اپنا بزنس پلان کرنا تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایسا بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک جنرل اسٹور کھول لیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ تینوں بھائی مل کر اپنا کوئی کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو میں ایسے ان کو آئیڈیا دے رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ماما یہاں پر جو ہے نا آپ اگر چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی کھولیں گے نا تو جب تک اس میں شراب نہیں رکھیں گے وہاں پہ کچھ نہیں بکتا پھر، کیونکہ لوگ پھر وہیں سے لیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں جہاں سے ان کو شراب بھی ملتی ہے، تو اس لیے ہم تو یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم پیتے تھوڑی ہیں تو ہمارا بزنس ہے تو یہ بزنس حرام کا بزنس ہے۔ اگر آپ 99% چیزیں شراب کے علاوہ ہیں، صرف 1% اسٹاک آپ کا شراب ہے تو اس پر بیچنے خریدنے والے، پینے والے، لانے والے، ڈھونے والے، ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جوا کیا ہے؟ جوا وہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا اپنا پیسہ ڈالتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں، اگر جو جیت جاتا ہے سارے پیسے اس کو مل جاتے ہیں۔ مثلاً 10 لوگوں نے مل کر پیسے ڈالے، فار ایگزامپل 1,000 روپے اب اس گیم میں 10 لوگ شامل ہو گئے، اب یہ اکٹھے رقم ہوئی 10,000، اب وہ جیتنے والا تو 10 میں سے کوئی ایک ہوگا، وہ جیت جائے گا، یہ 10,000 کی رقم اس کو مل جائے گی۔ تو
جو جیتا ہے اس نے 1000 خرچ کیا تھا لیکن اس کو 9000 کا پروفٹ ہو گیا، لیکن باقی جو 9 لوگ ہیں ان کا 1000 بھی گیا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ جب ایک جیت کر جا رہا ہوگا باقی سب کو نقصان ہو گیا، تو اب ان کے درمیان شیطان ایسی دشمنی ڈالے گا کہ ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جائیں گے، اور ایک کو آسانی کے ساتھ باقی سب کے مال پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ حرام ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے محنت نہیں کی، یہ گڈ لک تھا، اس کی صرف ایک خوش قسمتی تھی کہ 10 میں سے کون سا جیت گیا، کوئی بھی جیت سکتا تھا نا، گیم تو گیم ہوتی ہے۔ تو اس نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، تو بغیر محنت کے جو اس کو ملا وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے شراب اور جوا، یہ دو تو ہمیں باتیں چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں۔ انصاب اور ازلام کیا ہے؟ انصاب کا لفظ نسب سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشرک لوگ ایک پتھر نصب کرتے ہیں جس کے پاس وہ اپنا بت نصب کرتے ہیں، پھر اس ایریا اس جگہ کو مقدس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بت کا استھان ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو مندر کہہ لیں، آپ ان کو کوئی بھی لفظ دے دیں، لفظ کہہ لیں، وہ جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ جیسے یہ عیسائی لوگ ہیں نا، یہ اپنے چرچ کے اندر انہوں نے بھی بت رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کہتے چرچ ہیں، دراصل یہ بھی بت پرستی ہے نا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بھی ان کو الہ بنا لیا۔ It's 10:03 a.m. تو انصاب مسلمان جو ہے نا وہ ہم کر لیتے کہ یہ فلاں ہمارے مقدس پیر صاحب ہیں، یہ فلاں ہمارے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، صوفی ہیں، یہ فلاں ہیں جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کی قبر ہے، تو ان کی قبر کے ارد گرد کے علاقے کو نصب کر لیتے ہیں، یعنی مقرر کر لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں، جہاں پر وہ نظر نیاز بھی کرتے ہیں، جہاں پر وہ جا کر اپنی نفلی عبادتیں بھی کرتے ہیں، جہاں پر وہ اس کو روحانی مرکز سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ کی روحانی فیض سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ سب انصاب ہیں، یہ شیطانی کام ہے، یہاں پر شرک ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ازلام۔ ازلام کا مطلب ہے وہ فال نکالنے والے تیر، تو جیسے فال نکالی جاتی تھی تیروں کے ذریعے اس زمانے میں، اور آج کل طوطے کے ذریعے فال نکالی جاتی ہے، اور کس طریقے سے فالیں نکالی جاتی ہیں جس سے آپ کی گڈ لک اور بیڈ لک کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو جس زمانے میں جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ ازلام میں ہی آئے گا، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں نمبر 1 تو یہ کہ یہ حرام قرار دی گئی، ان چیزوں کو ناپاک کہا گیا، پھر یہ شیطانی عمل قرار دیا گیا، ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ باہمی عداوت، دشمنی اور بغض کا سبب ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے کام ہیں، اللہ سے دور کرنے والے کام ہیں، اللہ کی عبادت سے روک دینے والے کام ہیں۔ جب ہم ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، جب اگر ہم مزاروں میں جانے والے لوگ ہیں تو ہمیں اتنی دیکھیں وہاں پہ نظر نیاز بھی کرنی ہے، وہاں کھانا بھی بنانا ہے، وہاں جلانے کے لیے چراغ بھی لے کر جانا ہے، 100 چیزیں آپ کو چاہیے، تب وہ جا کے کوئی وہاں پر آپ سے خوش ہوگا، آپ کو پیسوں کا انتظام کرنا ہے، آپ کو کچھ پکا کے لے کر جانا ہے، وہاں پر کسی دیکھ کا نہیں، کوئی چادر چڑھانی، پھر کوئی منت مراد آپ کی پوری ہوگی، اور اگر وہ دعا پوری ہو گئی تو پوری کرنے والا تو اللہ تھا، لیکن آپ کے دل میں شیطان نے اس وسوسے کو پکا کر دیا کہ دیکھا اس جگہ کی برکت، اس بزرگ کی کرامت، کتنے سالوں سے تم یہ دعا کر رہی تھی، جیسے کسی کی اولاد نہیں، یا کوئی بھی دعا خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی نا، جیسے ہی تم وہاں گئی تمہاری یہ دعا پوری ہوگی، تو یہ شیطان اس وسوسے کو اس کا ایمان بنا دیتا ہے۔ اور طنزی اور سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کہ اتنی قباحتوں کے باوجود کیا تم باز آ جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ کہا تھا کہ ہم باز آ گئے۔ شراب کی حد 40 کوڑے مقرر کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے۔ شیطانی کام کیوں ہے یہ سارے کام؟
کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں نماز سے روک دے۔ کیونکہ ہم جب دیکھیں جو لوگ شراب نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں تو وہ کب نماز پڑھیں گے؟ ایون کہ شراب تو چلے بڑی چیز ہے، سگریٹ پینے والے نماز نہیں پڑھ پاتے، یہ منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے، تو نماز کو چھوڑ دیتے، سگریٹ نہیں چھوڑ پاتے، ایسے عادی ہو جاتے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی بات رہو ان چیزوں سے فائن تو پھر اگر تم باز ہوگے، پھر اگر تم منہ پھیرو گے یا ہمارا حکم نہیں مانو گے، فعلم انما علی رسولنا البلاغ، تو پھر یاد رکھو کہ جان لو کہ ہمارے نبی کے ذمے تک پہنچا دینا ہی تھا، یعنی نبی تو حلال اور حرام واضح کر دیے، بتا دیے، اب یہ تمہاری ذمہ داری۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے ان چیزوں سے۔ ہم اپنے بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ کافر ملکوں میں ہم نے آپ کو بھیج تو دیا، لیکن اس امید پر بھیج دیا کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو برقرار رکھیں گے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا بالصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا واحسنوا اللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ شراب اور ان چیزوں کے حرام ہونے سے پہلے کھا پی چکے، جبکہ آئندہ وہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور جس جس چیز سے انہیں روکا جائے وہ بچتے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں 3 مرتبہ ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے۔ دیکھیں ایمان اور تقوی کے مختلف درجے ہیں، مختلف مراحل ہیں۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کم تر درجے کا ہوتا ہے، جب نیک اعمال کرتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا معیار نیک اعمال ہے۔ جب ہمارے نیک اعمال بڑھ رہے ہوں تو سمجھے ہمارا تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے، گویا یہ ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کا بلند ترین درجہ احسان ہے۔ احسان کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کام کو اپنے دل کی رضا اور خوشی سے اچھے طریقے سے انجام دیں۔ جو بھی عمل صالح ان شرائط سے کیا جائے گا احسان کے درجے میں ہوگا۔ حدیث جبریل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی عبادت کا مطلب ہر نیک عمل، ہر اچھا عمل، لیکن وہ اس خوبصورت انداز سے کیا جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کیا جائے کہ جب آپ دیکھیں، جب آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کے کام میں حسن آ جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی، آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے آپ، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا اعلان کریں یا نہ کریں، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی عزت بھی رہ جائے گی، بہتر ہے کہ آپ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیں۔ آپ نے کس کو کیا دیا، کب دیا، کتنا دیا، چھوڑیں اس بات۔ تو یہ تقوی کا بلند ترین درجہ ہے کہ احسان، یعنی اتنے احسن طریقے سے کیا جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اسوہ حسنہ میں سکھایا، اور اپنے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ کے سوا کسی سے نہ لینے کا ارادہ، تو ہمارے اعمال صالح اگر احسان کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم بیسٹ کے درجے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ احسان، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، کسی بھی عمل کا بہترین درجہ اور مقام۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی احسان کے درجے پر پہنچیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے، محسنین سے ہی اللہ محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔